باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود پڑھیے محمد وعلی امر بالمعروف والنہی عن المنکر. سید الشہداء علیہ السلام کے قیام مقدس کا ایک اصلی اور بنیادی ہدف تھا. امام علیہ السلام نے وصیت نامہ لکھا اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام اور انہی کو سپرد کیا، اور اس نے یہ فرمایا کہ میں ظالم و مفسد بن کر اور شر پھیلانے کی نیت سے نہیں نکلا. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا. اس لیے کہ جب امت میں فساد آ جائے، فاسد ہو جائے معاشرہ، اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا اور اس کے فساد کا تماشائی نہیں بنا جا سکتا، اس سے لا تعلق نہیں بیٹھا جا سکتا. اگر انسان لا تعلق بیٹھے، وہ انسانیت کے زمرے سے نکل جاتا ہے قرآن کے فرمان کے مطابق. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام، رہبر و پیشوا معاشرے کے فساد پر فقط تماشائی کی حیثیت سے بیٹھا رہے اور اپنی ذاتی اور فردی مفادات اور عبادات میں غرق رہے اور اسی بات پر خوش رہے کہ میں مشغول عبادت ہوں. اس لیے فرمایا کہ میں اصلاح امت چاہتا ہوں اور اس کا طریقہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہوا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ تصور و تصویر اس کی جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے، ایک بھولے اور بسرے ہوئے فریضے کی، ایک فراموش شدہ فریضے کی، اور بہت ہی سادہ و سبک معنی جو امر بالمعروف کا ہمارے ذہن میں تھا. حقیقت امر بالمعروف وہ نہیں ہے. قرآن نے و عطرت طاہرہ نے امر بالمعروف کو اس سے کہیں زیادہ باعظمت تر ذکر کیا ہے. امر بالمعروف معاشرے کی بقا کی تضمین و ضمانت، چونکہ فساد باعث ہلاکت انسان ہے، خصوصاً معاشرے کی ہلاکت کا سبب ہے. معاشرہ جب مر جائے، مرے ہوئے معاشرے کی علامات سے اندازہ ہوتا ہے، اور انسان کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک زندہ معاشرے میں رہ رہا ہوں یا مردہ معاشرے میں رہ رہا ہوں. چہ بسا ایک مردہ امت اور مردہ معاشرے میں انسان نفس لے رہا ہو اور خشک ہو،
اس خوش گمانی میں مبتلا ہو کہ میں بھی زندہ ہوں اور میرا معاشرہ بھی زندہ ہے. پہلے اشارہ ہوا آپ کی خدمت میں، حدیث ہے کہ لوگوں کو 3 طرح کی موت آتی ہے. جسمانی موت لوگ مرتے ہیں، دل کی موت مرتے ہیں، اور امت کی موت، سماجی موت مرتے ہیں. تن کی موت یہ ہے کہ اس سے روح نکل جائے، روح سے جدا ہو جائے. دل کی موت یہ ہے کہ اس میں خوف خدا نہ ہو، اس میں ذکر خدا نہ ہو، خشیت اللہ نہ ہو اس کے اندر. اس کو دل کی موت کہتے ہیں. سماجی موت و امت کی موت یا معاشرتی موت جو لوگ مرتے ہیں، ممکن ہے اللہ اللہ کرتے ہوں، نام خدا ہو ان کی زبانوں پر، عبادت خدا بھی کرتے ہیں، لیکن سماجی موت مرے ہوئے ہوں، امت کی موت مرے ہوئے ہوں وہ لوگ. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امت مری ہوئی ہو لیکن اس کے درمیان افراد وہ رینگتے ہوں، چلتے پھرتے ہوں، حرکت میں ہوں. افراد کی نقل و حرکت کو دلیل نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ بھی زندہ ہے. سماج مرا ہوا ہے، بیچ میں حرکت ہو رہی ہے. سماج کون سا مرتا ہے؟ سماجی موت انسان کب مرتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو، وہ مردہ امت ہے، مردہ معاشرہ ہے. وہ سماج مرا ہوا ہے جس میں امر بالمعروف نہ ہو. بے شک لوگ کھا پی رہے ہوں، دیگوں کی دیگیں چاٹ رہے ہوں، بے شک لوگ آتے جاتے ہوں اور بڑی سپیڈ میں آتے جاتے ہیں، بے شک انڈسٹری لگی ہوئی ہو اس میں، بے شک بازار کھلے ہوں، بے شک مارکیٹ ہو اس میں، لیکن معاشرہ مردہ معاشرہ ہے. ہر چیز کی زندگی کی اپنی علامت ہے. تن کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ نبض چلتی ہو، دل دھڑکتا ہو، اور دل کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ خوف خدا ہو، ذکر خدا ہو اس کے اندر. بہت سارے تن زندہ ہیں، دل مردہ ہیں. کھانا پینا ساری زندگی اور حیات نہیں ہے، کھانا پینا تن کی زندگی ہے. دل کی زندگی کھانے سے ہٹ کر ہے، روح کی زندگی. اور ممکن ہے انسان کھاتا پیتا بھی ہو اور نام خدا بھی لیتا ہو، لیکن جس سماج میں زندگی بسر کر رہا ہے اور اس کی اجتماعی زندگی مر چکی ہو. سماجی موت مرا ہوا انسان ہو، مردہ قومیں اور مردہ معاشرے. میں مثال کے ساتھ عرض کروں، زیادہ مطلب کھلے گا، بات سمجھ میں آئے گی. بعض اوقات جانور مرتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، یا واقعہ نہیں حرام جانور ہے، حرام گوشت ہے. جیسے گدھا مر گیا اگر کوئی، اگرچہ کہتے ہیں فقہی لحاظ سے گدھا مکروہ ہے کھانا اس کا، لیکن کراہت کے لحاظ سے، اس تنفر کے لحاظ سے حرام سے بھی بدتر ہے. بعض جاتے ہیں یہاں سے مغربی ممالک میں خنزیر کھا لیتے ہیں لیکن گدھا نہیں کھاتے، بلکہ بعض جاتی ہے خنزیر کھانے کے لیے. کہتے ہیں نا الجنس و یمیل الجنس، کہ ہر انسان اسی چیز کے پیچھے جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہوتی ہے. غذاؤں کے پیچھے بھی انسان اسی وقت جاتا ہے جن غذاؤں کے ساتھ انسان کی مناسبت ہوتی ہے. بچے کو آپ جو بھی دیں وہ دودھ ہی کو ترجیح دیتا ہے کیونکہ اس کی مناسبت دودھ کے ساتھ ہے. بعض جاتے ہیں اسے حرام خوری کے لیے مغربی معاشروں میں، چونکہ یہ ہے گناہ کا دل دادا، جو گناہ کے لیے تڑپ رہا ہو وہ اس کو بھی چھٹی ملتی ہے. خداوند نے فرمایا کہ ہم سے جو مانگو ہم دیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا الدُّنْيَا یا آتِنَا فِي الدُّنْيا، اے پروردگار ہمیں دنیا دے، وہ ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ،
وفی الآخرۃ حسنہ، ہاں ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کے حسنات چاہیے اور آخرت کے بھی حسنات چاہیے۔ وہ پھر فرمایا کہ ہمارا کام ہے دینا، نحن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہمارا کام ہے دینا، ہم اس کو بھی دیتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں۔ بعضوں کو کھلی چھٹی دی جاتی ہے۔ یزید کے دربار میں جب بی بی پہنچی تو یزید نے احساس کیا کہ میں فاتح ہوں، وہ مغرور، اپنے غرور کا اظہار کیا۔ جناب سیدہ نے خطبہ بیان کیا اور یہی کہا کہ یا یزید محلا محلا، آہستہ آہستہ، زیادہ مغرور نہ ہو، آرام سے چل، تو تکبر میں نہ مبتلا ہو، تجھے معلوم نہیں ہے تیرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تو آج زندہ ہے اور میرے بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ، یہ تیری فتح کی علامت نہیں ہے، تیری عزت کی علامت نہیں ہے، یہ تیری نابودی اور ہلاکت کی علامت ہے۔ چونکہ اللہ کا قانون تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں، اور قانون خدا یہ ہے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بعضوں کو ہم مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کریں، چھوٹے مجرموں کو اور مہلت دیتے ہیں بڑے مجرم بنے۔ بس اگر کسی نے چوری کی ہو، چوری کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو مہلت دیتے ہیں کہ یہ چوری سے بڑھ کر اور بھی کام کرے، وہ آگے بھی بڑھے، مزید گناہ کرے، اتنا گناہ کرے کہ جس کی سزا قتل ہو۔ بعضوں کو مہلت دی جاتی ہے۔ خدا کا بھی یہ قانون ہے، خدا بعض مجرموں کو مہلت دیتا ہے۔ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ فلاں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، خدا کی ذات دیکھ رہی ہے، کیوں خدا اس کو پکڑتا نہیں اس ظالم کو؟ خدا تو ہماری طرح عجول نہیں ہے، جلد باز نہیں ہے ذات خدا۔ پکڑے گا خدا، لیکن ایسا پکڑے گا کہ جب پانی اس کے ساتھ سے گزر چکا ہوگا۔ خدا کی ذات مہلت دیتی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ بی بی نے یہ آیت پڑھی یزید کے سامنے، تجھے خدا نے مہلت دی ہے، یہ جنایت تو نے کی، اب پانی تیرے سر سے گزر چکا ہے، اب واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بس تو یہ نہ سمجھ، مغرور نہ ہو، وہ خدا مہلت دیتا ہے۔ بعض جو ان گلیوں میں ارس کھاتے رہتے ہیں، حسرت کرتے رہتے ہیں گناہ کی، ایک گھونٹ کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، ہوتے نا بعض جانور ہیں جو قصاب کی دکان کے سامنے ایک چھچڑے کے لیے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دیکھے ہوئے نا۔ وہ اسی طرح بعض ہیں جو گناہ کے لیے گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں کہ کسی جگہ کو گناہ کا ایک گھونٹ مل جائے۔ خدا ان کو مہلت دیتا ہے کہ تجھے اس سرزمین پہ پابندیاں نہیں کر سکتا، اس کے ویزے کا بھی انتظام ہو گیا، اس کے ہر چیز کا انتظام ہو گیا، جا ایسی سرزمین پہ جا جہاں گناہ کرنا قانونی لحاظ سے کوئی حرج نہیں، گناہ کی قانونی ممانعت ہی نہیں ہے، تو وہاں چلا جا۔ یا نامحرموں کو دیکھتا ہے، پردہ دار خواتین کو دیکھتا ہے، باعزت خواتین کو دیکھتا ہے، وہ خدا ایک ایسی سرزمین پہ بھیج دیتا ہے جہاں پر بالکل عریانیت و فحاشی ہے، جا وہاں جا کے دیکھ، تجھے گناہ ہی کرنا ہے، گناہ کی بھی سرزمینیں موجود ہیں، وہاں چلا جا۔ تو چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک حرام کے پیچھے گھومتا رہتا ہے دن بھر، کسی جگہ کوئی حرام مل جائے، اب تو وہاں چلا جا جہاں پر خنزیر کھانا قانوناً جائز ہے، وہاں جا خنزیر خور بن جاتا، چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ قانون خدا ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دیتے ہیں ان کو۔ حساب و کتاب ہے اللہ کے کاموں میں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جتنی کوشش کرتے ہیں ویزا نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں خدا ہم سے ناراض ہے، نہ، شاید خدا نہیں چاہتا آپ آلودہ ہو، شاید اللہ کو نہیں ہے منظور کہ آپ خراب ہو، آپ کی نسل پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے خدا، اس لیے نہیں ہوا آپ کا کام۔
جانور مر جاتا ہے، گدھا مر گیا، حرام گوشت یا مکروہ، یا بیل بھینس جو بھی ہے مر گیا بالآخر، بلی کتا جو بھی مر جاتا ہے، مرا ہوا جانور آپ نے دیکھا ہوا ہے. میں آج کل تو یہ سارا علاقہ آباد ہو گیا، کسی زمانے میں یہاں آتا تھا میں تو یہ سب خالی تھا، یہ حصہ جہاں آج بنگلے بنے ہوئے ہیں، یہ سارا کھیلتے تھے یہاں پر لوگ، گراؤنڈ تھا اور ایک نالا بیچ میں سے گزرتا تھا، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. اکثر وہاں پر ساتھ جوان کھیل رہے ہوتے، بچے کھیل رہے ہوتے تھے، اور کوئی نہ کوئی مردار بھی اس نالے میں پڑا ہوتا تھا. بس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے، یوں نہ تعجب سے مجھے نہ دیکھیں کہ ہم نے جانور مرا ہوا کبھی دیکھا نہیں. یہ حوالہ اس لیے دیکھ دیا میں نے کہ یہاں ہوتے تھے پہلے ایسے، ابھی بھی شاید ہوتے ہوں گے. مرے ہوئے جانور میں جب تعفن پھیل جاتا ہے، گرمی کا موسم ہو، جلدی پھٹ جاتا ہے، جب وہ ایک منظر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ مکروہ منظر ہے، انسان تصور بھی کرے تو گھن آتی ہے انسان کو، لیکن مثال سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی زحمت ذہنی کرنی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا اس کو. جب جانور مردار ہو جاتا ہے، اس میں بدبو پڑ جاتی ہے، پھٹ جاتا ہے بدن اس کا تعفن کے ذریعے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا یہ منظر آپ نے، کیڑے پڑے ہوتے ہیں اس میں. ان کیڑوں کو اگر آپ دیکھیں، وہ کیڑے کوئی بھی ان میں فارغ نہیں ہوتا، کوئی کیڑا، سب مشغول ہوتے ہیں. کس چیز میں مشغول ہیں؟ اسی جانور کا پیدا بھی وہی ہوتے ہیں، باہر سے نہیں آتے، اسی کے اندر پیدا ہوتے ہیں. دیمک کی طرف باہر سے نہیں آتے، دیمک باہر سے آتی ہے، لیکن مردار کے اندر کیڑے وہیں اسی کے جسم سے بنتے ہیں، اسی کے گوشت سے بنتے ہیں، اسی کے خون سے بنتے ہیں. یہ کیڑے مسلسل کھانے میں مشغول ہوتے ہیں، پینے میں، اس کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کا خون پی رہے ہوتے ہیں. اور اکثر یہ کیڑے رنگت میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، گورے، کالے نہیں ہوتے یہ کیڑے، عموماً سفید رنگ کے، گورے چٹے، اور مسلسل کھائے جا رہے ہیں. اتنا کھاتے ہیں بس اوقات کہ وہ کئی من کا ٹن کا جانور چند دنوں میں اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ کیڑے ہل بھی رہے ہوتے ہیں، حرکت بھی کر رہے ہوتے ہیں، جمود نہیں ہوتا ان کے اندر، تحرک بھی ہے، بس کھا پی بھی رہے ہیں اور حرکت بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ جب اس کے قریب سے گزرتے ہیں، یہی جہاں پر کیڑے رینگ رہے ہیں، یہ کیڑوں کا چلنا، کیڑوں کا کھانا، کیڑوں کا رینگنا، کیڑوں کا پینا، یہ خود دلیل ہے اس بات پر کہ ایک جانور یہاں مرا ہوا ہے، ایک مردار ہے یہاں پر. چونکہ کیڑے مردار کے بدن میں پڑتے ہیں، زندہ کے بدن میں نہیں پڑتے، مردار کے بدن میں پڑتے ہیں، مرے ہوئے جانور کے اندر کیڑے ہوتے ہیں. اس لیے بدبو بھی ہے، اسی لیے تعفن بھی ہے، اس لیے غلاظت بھی ہے. انسان اگر وہاں سے گزرے، بلکہ کئی کلومیٹر تک اس کی بدبو پھیلتی ہے اس مرے ہوئے جانور کی. خوب اس مرے ہوئے جانور کو دیکھیں کہ یہ ان کا مسکن ہے، اسی میں رہتے ہیں، اسی میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں پہ مریں گے، کھا کے مر جائیں گے یہ کیڑے. ان کیڑوں کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حیات ہے. کوئی کہے کہ او میں آپ کو زندگی کے آثار بتاؤں، کتنی حیات ہے، کتنی مخلوق ہے، کتنا کھانا پینا ہے، مشروب ان کا دیکھو، خوراک ان کی دیکھو، ہلنا جلنا ان کا دیکھو، حرکت ان کی دیکھو. کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں کہ یہ سب تعفن ہے، یہ سب مردار ہے. مردہ سوسائٹی کی یہی مثال ہے. مردہ سوسائٹی اس مردار کی طرح ہے، اور مردہ سوسائٹی کے اندر اگر کچھ کھا پی رہے ہوں تو اس کو زندگی کی علامت نہ سمجھو، بلکہ یہ کھانا پینا خود دلیل ہے مردار ہونے پر، یہ تعفن پر ہے. اور کئی کلومیٹر تک اس کا تعفن پھیلتا ہے اس مردار کا. اگر وہاں حرکت ہے، رفت و آمد ہے، چلنا پھرنا ہے، تو اس حرکت کو بھی زندگی کی علامت نہ سمجھو. یہ ایک مردار کے اندر کیڑے ہیں جو گھوم رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں.
اگر امر بالمعروف نہ ہو، معصوم فرماتے ہیں اگر امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، سماج مر جاتا ہے، امت مر جاتی ہے، معاشرہ مر جاتا ہے۔ اس معاشرے کے اندر جس میں امر بالمعروف نہ ہو، اگر کچھ لوگ رہتے ہوں اور وہ لوگ کھاتے پیتے بھی ہوں، آتے جاتے بھی ہوں، وہ حرکت بھی کر رہے ہوں، تو یہ لوگوں کا رفت و آمد کو دلیل نہ سمجھنا کہ معاشرہ بھی زندہ ہے، سماج بھی زندہ ہے، بلکہ ان کی زندگی ان کیڑوں کی طرح ہے، بدبو میں، غلاظت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جو کھاتے ہیں غلاظت ہے، جو پیتے ہیں غلاظت ہے، اس معاشرے میں جہاں منکرات ہی منکرات ہو، اس کو کوئی نہ سمجھے کہ یہ معاشرہ ہے، یہ سماج ہے، یہ امت ہے، یہ مردار ہے۔ کبھی زندہ معاشروں میں لوگ مرے ہوتے ہیں، معاشرہ زندہ ہے، امت زندہ ہے، لیکن لوگ مرے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی معاشرہ مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر افراد زندہ ہوتے ہیں۔ یہ افراد فخر نہیں کر سکتے اپنی زندگی پر، پشیمان ہونا چاہیے ان کو کہ ہم کس سماج میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک مردار کے اندر رہ رہے ہیں ہم، مردار کے اندر۔ خوب اس مردار کو بھی زندہ کرنا ہے، انسان زندہ معاشرے کے اندر زندگی بسر کرے، زندہ امت کے اندر زندگی بسر کرے، زندہ سماج کے اندر زندگی بسر کرے، زندہ سوسائٹی کے اندر زندگی بسر کرے، تاکہ حیات ہی حیات ہو، زندگی ہی زندگی ہو، بدبو نہ ہو، تعفن نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ کئی کلومیٹر دور بیٹھا ہوا بھی اس امت کو دیکھ کر، اس معاشرے کو دیکھ کر ناک پکڑ لے، یہ کیا ہوا۔ اگر نہ ہو امر بالمعروف، فساد، قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ بر و بحر میں پھیل جائے گا، فساد امت میں پھیل جائے گا، معاشرے میں، اور اس معاشرے کو مردار میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اس مردار میں جو بھی آئے، اس کی نسلیں، اس کی اولاد، وہ سب کے سب آلودہ ہوتے جائیں گے، اور مردار کے اندر رہ کر مردار ہی بنتا ہے انسان، زندہ نہیں ہو سکتا۔ مردہ معاشرے میں انسان توقع نہ کرے زندگی کی۔ اس لیے سید الشہداء نے فرمایا کہ فساد، امت کو فساد لائق ہو گیا ہے، میں اس امت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا احیاء امت ہے، احیاء امت۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ خدا نے ایک مسیحا پیدا کیا جو جسموں کی موت، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرتا تھا، جو جسم مر جاتے تھے، تن کی موت، جو لوگ مر جاتے تھے، وہ مسیحا ان کی بالین پہ حاضر ہوتا اور انہیں کہتا قم باذن اللہ، اذن خدا سے وہ مردہ زندہ ہو جاتا۔ اس مسیحا کا نام ابن مریم ہے، لیکن جو مسیحا مردہ امتوں کو زندہ کر دیتا ہے اس کا نام ابن زہرا ہے۔ ابن زہرا کا معجزہ ابن مریم سے بڑا معجزہ ہے۔ مری ہوئی امت جگانا بہت مشکل ہے، مردہ انسان جگانا آسان ہے۔ مری ہوئی امت، بیمار امت کا علاج مشکل ہے، بیمار تن کا علاج بہت آسان ہے۔ کربلا اسی چیز کا نام ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا میں امت کو احیا کرنے جا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی امت کی زندگی، سماج کی زندگی، حیات کی علامت، معاشرے کی زندگی۔ زندہ معاشرے میں پھر زندگی ہی کے آثار ہوتے ہیں، وہاں اقدار بھی زندہ ہوتی ہیں، وہاں دین بھی زندہ ہوتا ہے، وہاں انسان بھی زندہ ہوتا ہے، وہاں حقوق بھی زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن مردہ معاشروں میں ہر چیز مری ہوتی ہے، غیرت بھی مر جاتی ہے، عزت بھی مر جاتی ہے، عقل بھی مر جاتی ہے، سوچ بھی مر جاتی ہے، فکر بھی مر جاتی ہے، دین و مذہب بھی مر جاتا ہے، اقدار بھی مر جاتی ہیں، اور نہایتاً خود انسان بھی مر جاتا ہے، ایک لاش بن جاتا ہے انسان۔ لا تعلقی، غیر جانبدار بن کے رہنا، یہ دین میں گنجائش نہیں ہے اس کی۔
لا تعلق نہیں بن کے رہ سکتے آپ، تماشا ہی نہیں بن سکتے آپ۔ خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا تماشا دیکھنے کے لیے۔ قرآن نے امر بالمعروف کو بہت باعظمت ذکر کیا ہے، اور آمرین بالمعروف کو سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، کیوں کہ امر بالمعروف کرتے ہو۔ تم نہیں کہا تم بہترین ہو نمازیں پڑھتے ہو، تم بہترین ہو حج کرتے ہو، تم بہترین ہو صدقہ خیرات دیتے ہو، تم بہترین ہو تو کہ اصلاح کرتے ہو۔ تم بس بہترین انسان وہ جو اصلاح کرے، مصلح ہو۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہیں ایسی امت بننا چاہیے جو دعوت خیر دے، امر بالمعروف کرے ونہی عن المنکر کرے۔ اور یہ بھی قرآن نے فرمایا کہ اگر امر بالمعروف نہ ہوا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ نہ مساجد رہیں گی، نہ امام بارگاہ رہیں گے۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر مصلحین نہ ہو اجتماع کے، معاشرے کے، فساد پھیل جائے گا۔ لہدمت صوامع وبیع، صومعہ تباہ ہو جائے گا، بیع تباہ ہو جائے گا۔ بیع یہود کے مرکز عبادت کو کہتے ہیں۔ نمازیں ویران ہو جائیں گی، عزاداریاں ویران ہو جائیں گی، مساجد تباہ ہو جائیں گی، اگر امر بالمعروف کرنے والے نہ ہو، زندہ کرنے والے نہ ہوں۔ حسینیت اسی چیز کا نام ہے۔ حسین ابن علی کے پیروکار یعنی مصلحین، اصلاح کرنے والے۔ اگر ہم لوگ یہ چھوڑ دیں اصلاح کرنا، یہ خلا اگر ہم نے پیدا کر دیا، مفسدین آ کر بنام اصلاح فساد پھیلائیں گے۔ آج عراق میں عبرت ہے، عراق ہم سب کے لیے۔ عراق خدا نے دیا 1000 سال تک مصلحین کے ہاتھ میں، 1000 سال مصلحین کے پاس رہا۔ 1000 سال حوزہ علمیہ عراق میں رہا، تشیع کا مرکز۔ 1000 سال تھوڑی مدت نہیں ہے، 1000 سال بہت بڑی مدت ہے۔ لیکن آج 1000 سال کے بعد اس معاشرے کی حالت دیکھیں، کیا ہوا؟ علم تھا، فقہ و فقاہت تھی، تقلید و اجتہاد تھا، عبادت تھی، زیارات تھیں، ہر چیز تھی، پرہیزکاری تھی، تقویٰ تھا، سب کچھ تھا، لیکن امر بالمعروف نہیں تھا، نہی عن المنکر نہیں تھا۔ امر بالمعروف نہیں تھا، وہ 1000 سالہ درخت وہ بھی باقی نہیں رہا، وہ بھی اکھاڑ کے انہوں نے باہر پھینک دیا۔ اور آج مفسد، دنیا جہان کے مفسد ترین لوگ اٹھ کر آئے ہیں بنام اصلاح۔ کیوں آئے؟ کہتے ہیں عراق کی اصلاح کے لیے آئے ہیں ہم۔ یہ کون ہے؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ کہتے کیوں تباہی مچا رہے ہو، کیوں قتل و غارت کر رہے ہو وہاں پر؟ کہتے ہیں ہم قتل و غارت کے لیے تھوڑا ہی آئے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے آئے ہیں۔ یہ کون سا خلا بھرنے آیا؟ اگر مصلحین اصلاح نہ کریں، مفسدین آ کر بنام اصلاح فساد کریں گے، مفسدین کا قبضہ ہو جائے گا اور ذمہ دار مصلحین ہوں گے۔ یزید کیوں بسر اقتدار آیا؟ یہاں سوچنے کی بات ہے۔ فاسد یزید تھا، امت تو فاسد نہیں تھی۔ سید الشہداء فرماتے میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ خوب ایک لہجہ انسان سوچے، سوال کرے سید الشہداء سے کہ مولا آپ تو فرما رہے ہیں یزید رجل فاسق ہے، لیکن آپ اصلاح امت کی کرنا چاہتے ہیں۔ امت نے آیا کیا کیا؟ کیا شروع کر دیا؟ امت میں بہت بڑا عیب پیدا ہو گیا تھا۔ امت مبتلا حج کر رہی تھی، کچھ امت نماز پڑھ رہی تھی، کوئی امت صدقہ خیرات دے رہی تھی، کچھ امت تیاری کر رہی تھی، کوئی روزہ رسول پہ، کوئی قبر نبی پہ، کوئی مکہ کے اندر۔ بلکہ امت اس قدر دل دادہ اس ثواب تھی کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ احرام کھول کے میرے ساتھ ہو کربلا، کوفہ، لیکن وہ ثواب کے پجاریوں نے کہا نہ، ثواب ظاہر ہوتا ہے، آپ کے ساتھ جانے میں ثواب نہیں ہوتا، جہاں ثواب ہوتا ہے۔
اپنے امام کا رہبر کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ دین ہی ایسا پھیلایا گیا تھا کہ راہبروں کو چھوڑ کر کعبے کے گرد چکر لانے میں ثواب ہے، راہبر کے پیچھے چلنے میں ثواب نہیں۔ اور جب ایسا دین انسان کو بتا دیا جائے، پتھروں کے گرد گھومنے کا ثواب ہے، راہبر کے پیچھے جانے کا ثواب نہیں۔ وہ بیٹھ گئے، نہیں گئے، مکہ میں رک گئے۔ فساد امت کو کیا تھا جس کی سید الشہداء علیہ السلام اصلاح کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے بڑا فساد یہ تھا کہ یہ امت اتنی لا تعلق بیٹھی، اتنی لا تعلق بیٹھی، اتنی تماشائی بنی، اس قدر غیر جانبدار رہی اور اپنے ثواب کے چکر میں زیارتوں میں مشغول رہی، عبادتوں میں مشغول رہی، حج میں مشغول رہی، اور انہوں نے اصلی منکر کی طرف توجہ نہیں کی، تائی کہ ملوکیت پیدا ہوئی اور ملوکیت کے پیٹ سے یزیدیت پیدا ہوئی، یہ پھر بھی اپنی عبادتوں میں لگے رہے۔ یہ سب سے بڑا فساد تھا امت کے اندر، یعنی لا تعلق امت، بے شعور امت، بے حس امت۔ بے حس امت کو حساس دلانا ہے، احساس اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ امتوں کو جگانے کے لیے شاخ چاہیے ہوتا ہے، شاخ پہنچائیں پھر جاگتی ہیں۔ وہ شاخ پہنچایا اور وہ امت جاگی۔ ابھی بھی یہی ہے، کربلا سے امت جاگے گی، حسینیت سے امت جاگے گی، لیکن حسینیت ہو، حسین ابن علی کے نام سے امت جاگے گی، نہ یہ کہ ہم حسین ابن علی کے نام سے پھر امت کو سلانا شروع کر دیں۔ حسین ابن علی بیداری کا نام ہے، لوری کا نام نہیں۔ حسین کی لوریاں نہ پڑھو، حسین کی بیداریاں پڑھو۔ حسین فریاد کا نام ہے، نہ لوری کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے جس امت میں حسین حسین ہوتا ہو وہ خاموش ہو، جس میں حسین حسین ہوتا ہو وہ لا تعلق ہو۔ تضاد ہے۔ ایک پاکستانی رائٹر نے کتاب لکھی ہے ایران کے بارے میں، کہا کہ میں ایران گیا تو ایران جانے سے پہلے، بہت پہلے، RCD معاہدے کا نمائندہ تھا پاکستان کا، پڑھی ہوگی آپ نے کتاب۔ کہا جب میں ایران گیا میں نے پوچھا جا کر، جانے سے پہلے معلومات نہیں، وہ کسی نے مجھے روٹی کی قسمیں بتائیں کہ وہاں اتنی قسموں کی روٹی پکتی ہے، ہوتے ہیں اپنی اپنی معلومات، کسی نے ٹیکسیاں بتائیں، کسی نے کرائے بتائے، کسی نے کیا معلومات دی۔ ایک ریٹائرڈ فوجی نے، کرنل تھا ریٹائرڈ، وہاں سے واپس آئے، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، کہا کہ آپ جب ایران جاؤ گے تو ایک عجیب چیز پاؤ گے، ایک تضاد اس امت کے درمیان پاؤ گے۔ کہا اس پہ میں نے ذرا کان دھرے کہ یہ نئی بات بتا رہے ہیں۔ کون سا تضاد؟ کہا کہ آپ جب جاؤ گے دیکھو گے کہ خصوصاً ایام اعزاں میں اس امت کے لب پر، اس کی زبان پر فقط ایک ہی نام آپ سنیں گے ہمیشہ، حسین ابن علی، کیونکہ سب شیعہ ہیں اکثریت، ان کے لبوں پہ فقط نام ہی حسین ابن علی سنیں گے، لیکن یہی امت حسین ابن علی کا نام لینے والی 2500 سال سے شہنشاہیت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ تضاد ہے ان کے اندر۔ حسین کون ہے؟ حسین آزادی پسندوں کا باپ، امام، رہبر، ابو الاحرار۔ لب پہ نام ابو الاحرار کا ہو اور زندگی استبداد کے تحت انسان بسر کر رہا ہو، یہ تضاد ہے، یہ تضاد ہے، قول و فعل کا تضاد ہے۔ یا لب پہ بھی شہنشاہیت کا نام لو، یا پھر سایہ حسینیت میں زندگی بسر کرو۔ اب عام لوگوں کو یہ تضاد محسوس نہیں ہوا، لیکن خدا نے ایک ایسا رہبر بابصیرت پیدا کیا، ایک ایسا فرزند حسین پیدا کیا جس کے اندر حسینیت کو جگایا، پیدا کیا، خدا نے بیدار کیا۔ اس نے اس تضاد کو آ کے محسوس کر لیا اور اپنی امت کو خطاب کر کے کہا کہ یہ تضاد ہے، یا حسین ابن علی کا نام چھوڑ دو یا سایہ شہنشاہیت سے باہر آ جاؤ۔ امت بھی ہوشمند تھی، انہوں نے سن لیا کہ حسین ابن علی کا نام نہیں چھوڑ سکتے، شہنشاہیت کو چھوڑ سکتے ہیں، حسین ابن علی کا نام نہیں چھوڑ سکتے۔ اس راہبر نے اس امت کو نکالا اس تضاد سے، لیکن ابھی بہت ساری امتیں اس تضاد کے نیچے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ صرف حسین حسین کہنے سے تضاد میں شدت آتی ہے۔ حسین ابن علی
سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید شارب الخمر، قاتل حسین شارب الخمر، شراب خور ہے، شراب پیتا ہے. لیکن حسین کی مظلومیت دیکھیں، کیا معلوم تھا حسین ابن علی یزید کو کہہ رہے تھے شارب الخمر، لیکن یہ سوچا جا سکتا ہے کہ کبھی کوئی شارب الخمر بھی حسین شروع کر دے گا، شراب پی کے حسین کرے گا، نشہ کر کے چرس پی کے حسین کرے گا. یہ تضاد ہے. حسین علیہ السلام کی اور علی کی بیٹیوں کی بے پردگی پہ روتے ہیں بے حجاب ہو کر، معلوم نہیں کس کو روتے ہیں. یہ تضاد ہے اور ان تضادات میں گرے ہوئے ہیں. حسین ابن علی کا نام ہو زبان پر اور لا تعلق، غیر جانبدار، یہ تضاد ہے. لا تعلقی اور حسین تضاد ہے آپس میں. یا لا تعلقی چھوڑ دو یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ نہ لو نام حسین. اور بہت سارے ہیں جن کا نام لو، ان کے نام لینے سے اور لا تعلق بیٹھنے میں کوئی تضاد نہیں. بہت سارے خانقاہیں ہیں، ان کا نام لو. نہ وہ کچھ کیا انہوں نے، نہ ہم کچھ کریں گے. جچتا بھی ہے نا ساتھ، لیکن حسین کرنا اور تماشائی بنے رہنا، فساد آ جاتا ہے. اور اگر مصلحین اصلاح نہ کریں مفسدین آ جاتے ہیں. عراقی معاشرہ میں نے نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. ہر امت اپنے نظام کی خود ذمہ دار ہے. اگر یزیدیت برسر اقتدار ہے، اگر ظلم برسر اقتدار ہے، اس کی ذمہ دار وہ امت ہے، لا تعلق اور خاموش امت. بعض طبقات اس سے بھی بدتر، کل ذکر کیا تھا، ایک طبقہ ایسا جو منکرات انجام دیتا ہے، ایک طبقہ ایسا ہے جو اصلاح کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے. ایک تیسرا طبقہ ہے جو ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے کہ آپ کو کیا پڑی، آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی عزت بچائیں، اپنی شخصیت بچائیں. کیوں خواہ ظاہر منکرات کے مرتکب لوگ کوئی اچھے لوگ تو نہیں ہوتے، عموماً گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے پست لوگ ہوتے ہیں. اور ویسے پست لوگوں سے کیوں منہ لگاتے ہیں؟ یہ طبقہ روکتا ہے. قرآن نے ایک اور طبقے کا بھی ذکر کیا ہے، چوتھا طبقہ، چوتھی جماعت. یہ نہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہ نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور نہ ہی روکتے ہیں، بلکہ برعکس منکرات کا حکم دیتے ہیں، معروف سے روکتے ہیں. یہ کردار ہیں، یہ ہر معاشرے کے کردار ہیں. ان کو پڑھ کے دیکھیں باہر کون کون نظر آتا ہے اس میں، اس اینک کے ساتھ. قرآن کی اینک لگا کر دیکھیں کون کون نظر آتا ہے اس میں. امام چہارم نے زہری کی آنکھ پہ اینک لگائی، ایک حقیقت بین اینک. زہری کو حاجی غول غپاڑا نظر آیا. اب ہم بھی آئیں، امامت و ولایت کی اینک لگائیں، قرآن کی اینک لگا کے دیکھیں حقیقت بین اینک کیا نظر آتا ہے اس کے اندر. ایسے طبقات جو معروف سے روکتے ہیں اور منکر کا حکم دیتے ہیں، ترویج کرتے ہیں منکرات کی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق. کچھ کو ہم نے بینر بنا کے لگا دیتے ہیں. ہمارے بینروں کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. ہم نے بہت سارے بینر لگائے ہوئے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، وہ منافق ہے. ہمارے بینروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کافر وہ ہے جس کے اندر کفر ہو، شرک ہو، مشرک ہو جس کے اندر شرک ہو، اور منافق وہ ہے جس کے اندر نفاق ہو. نفاق کو بینروں سے نہیں، اپنی علامتوں سے پہچانے، اس کو نشانیوں سے پہچانے. منافق کون ہوتا ہے؟ قرآن نے بہت مفصل صفات ذکر کی ہیں منافق کی. ایک قسم منافق کی یہ ذکر کی کہ یہ آتے تھے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں بیٹھ کر سنتے تھے، دن بھر سن کر شام کو ایک دوسرے کو خطاب کر کے کہتے تھے کچھ حاصل ہوا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی وقت ضائع کیا ہم نے. کیا ہے ان کی باتوں میں؟ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. حوصلہ شکنی کرتے تھے ان کی.
نئے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرتے تھے کہ آپ کو کیا ملا، کیا ملتا ہے اس پیغمبر کے پیچھے جانے سے. سامنے آتے بڑے چاپلوس بن جاتے. اور ایک صفت قرآن نے ذکر کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معروف سے روکتے ہیں اور منکرات کی ترویج کرتے ہیں. اور کہیں اگر ان کو منکر نظر نہ آئے تانے دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں. بس وہ کہیں گے ابھی تک پردہ کرتی ہوں، لڑکیوں کو کہیں گے ابھی تک پردہ، اتنا پڑھ کے بھی پردہ کرتی ہو تم. معروف سے منع کرتے ہیں. ابھی تک آپ نماز پڑھتے ہو، ابھی تک اپنے بچے کو آپ نے، بس کتنے، اگر کوئی بھول کے اپنے بچے کو دین کی طرف ڈال دے، سب آگے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی باپ کہتے ہیں، آپ کو ماں باپ ہو کے بچے کو کہاں بھیج دیا آپ نے. معروف سے روکتے ہیں، صد سبیل خدا کرتے ہیں، منکرات کا حکم دیتے ہیں. خوب کہاں بھیجیں اسے؟ کہتے ہیں ہم نے جہاں بچہ بھیجا ہوا ہے. آپ نے بچہ کہاں بھیجا ہوا ہے؟ کچھ خبر ہے اپنے بچے کی کہاں گیا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہتے ہیں وہاں بھیجیں جہاں ہم نے بھیجا ہوا ہے. تقابل کیا قرآن نے دو گروہوں کا، مومن اور منافق کا. مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ بینر تو سب نے لگائے ہوئے ہیں ایمان کے، لیکن اب قرآن کے آئینے میں دیکھیں ان بینروں کے نیچے کیا چھپا بیٹھا ہے، ان پردوں کے پیچھے کیا چھپا بیٹھا ہے. قرآن نے سورہ مبارکہ توبہ میں، درود پڑھیے آپ، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. سورہ توبہ میں آیا 67 میں 67 ذکر ہے اسی آیات میں منافقین کا. سورہ توبہ میں، سورہ توبہ دقت کے ساتھ پڑھیں اس کو بھی دیگر صورتوں کی طرح. اس کو تو اکثر قبرستانوں میں نہیں پڑھتے، جو کہتے ہیں اس میں اندر بسم اللہ نہیں ہے. اگر ثواب کے لیے کسی کو کہیں سورہ توبہ پڑھو ایصال ثواب کے لیے، تو نہیں پڑھتے ہو. گویا سورہ توبہ پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں. نہ، سورہ توبہ پڑھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے. بسم اللہ نہیں ہے لیکن آپ پڑھ دیں بے شک بسم اللہ، کوئی حرج نہیں ہے. بعض عمدن ترک کرتے ہیں سورہ توبہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں. قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے، بلکہ ہر کام میں، کیونکہ شیطان آپ کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے. جو بھی کام کریں پہلے شیطان سے پناہ مانگیں، شیطان سے دوری اختیار کریں، محفوظ ہو جائیں پہلے شیطان سے. پہلے بلٹ پروف شیطان کے مقابلے میں جیکٹ پہن لیں، پھر اس کے بعد کسی میدان میں اتریں. ایسے سادہ چیز میں آ جاتے ہیں، لباس میں وہ تیر چلاتا ہے، وہ تیر فوراً لگتے، انسان متاثر ہوتا ہے اس سے. جب انسان آتا ہے قرآن کی طرف، خوب شیطان ورغلاتا ہے انسان کو. دعائے ابھی حمزہ سمالی میں امام علیہ السلام، وہاں پڑھیں اس کو بھی غور سے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نیت کرتا ہوں کبھی خدا کی بارگاہ میں جانے کی، ہمیں تعلیم دے رہے ہیں امام، ورنہ معصوم پر تو یہ حالات طاری نہیں ہوتے غفلت کے، ہم پر طاری ہوتے ہیں کہ خدا یہ جو ہم نیت کرتے ہیں تیری بارگاہ میں آنے کی، این اسی وقت ٹیلی فون بجتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، این اسی وقت اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، کوئی بلا لیتا ہے، این اسی وقت کسی بچے کے پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے، گھر والی کو کوئی کام پیش آ جاتا ہے، این اسی وقت جب تیری بارگاہ میں آنے کی نیت کرتا ہوں. ہوتا ہے نا ایسے اتفاق. ہم تو اس کو بس سرسری لیتے ہیں، بھائی کہہ بھی دیتے ہیں جی وہ مشکل پیش آ گئی، میں تو آ رہا تھا بس تیار ہوا، جرابیں پہن رہا تھا، یوں ہو گیا. یعنی اور کہتے بھی ہیں کہ چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی میرا موڈ نہیں تھا آج جانے میں. لیکن امام فرماتے ہیں نہ، یوں نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ شاید آپ نے جو ارادہ کیا تھا ضعیف سا، چھوٹا سا، کمزور سا ارادہ آ گیا ہے،
ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ جاؤں بارگاہ خدا میں. خدا بھی دھتکار دیتا ہے بعضوں کو. لعلک عن بابک طردتنی، اے پروردگار کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا مجھے، اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں تیری بارگاہ میں ہوں. قرآن پڑھنے سے پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیشہ کیا کریں؟ پناہ لیں شیطان سے، خدا کی بارگاہ میں پناہ لیں جا کر، کیونکہ شیطان اسی وقت آتا ہے جب انسان قرآن پڑھنے آتا ہے، جب ہدایت کی طرف آتا ہے وہیں آ کر روکتا ہے. پناہ لیں، شیطان سے پناہ مانگ کے جائیں. بسم اللہ پڑھنا، اعوذ باللہ پڑھنا قرآن سے پہلے لازم ہے، پڑھیں تاکہ قرآن سمجھ میں آئے ہمیں. ایک سورہ ایک آیا پڑھنی ہے تو بھی، اور اگر پورا قرآن پڑھنا ہے تو بھی آداب کے ساتھ قرآن پڑھیں تاکہ پلے پڑے ہمیں. سورہ مبارکہ توبہ میں آیا 67 میں اس سے پہلے ہی مضمون شروع ہوتا ہے منافقین کے بارے میں، گناگون تذکرے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا 64 سے میں آیات کو مربوط، تاکہ مضمون ایک مربوط ہو جائے، آپ کے ذہنوں میں آ جائے بات کیا ہو رہی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ لتنبئہم بما فی قلوبہم قل استعذروا ان اللہ مخرج ما تحذرون. یعنی منافقین کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ پیغمبر اکرم پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں خدا منافقوں کی دل کی بات پیغمبر کو بتا دے. ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں. بلکہ اکثر ایسے ہوتا بھی تھا، یہ بیٹھ کر میٹنگ کرتے، اس میں کچھ طے کرتے، کچھ سازش بناتے، پیغمبر اکرم ان کو بتا دیتے کہ آج تم نے یہ کیا ہے. یہ پوچھتے پیغمبر اکرم سے کہ آپ کو کس نے بتایا. یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر کوئی خیانت کار موجود ہے، وہ پیغمبر کا جاسوس ہے، وہ جا کر بتا دیتا ہے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ پیغمبر کا منبع علم جاسوس نہیں ہے بلکہ وحی ہے. خدا وحی کے ذریعے پیغمبر کو اطلاع دیتا ہے. خوب جب بھی یہ آتے پیغمبر فرماتے کہ روح القدس نے مجھے بتایا، جبریل نے مجھے بتایا ہے. لہذا یہ اکثر جبریل کی تلاش میں رہتے تھے کہ کہیں جبریل مل جائے، اس کا کام تمام کر دیں تاکہ آسانی سے میٹنگ کریں چپ کر کے. لہذا پوچھتے بھی تھے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. بعض نے کہا کہ یہ روح انسانی کے بارے میں سوال کرتے تھے، یعنی نفس انسان، روح کیا ہے. اتنی عقل نہیں تھی ان کی اس وقت پیغمبر اکرم سے اتنے اچھے سوال پوچھتے کہ روح کیا ہے، نفس کیا ہے، بدن کیا ہے. نہ، ان کے سوال اتنی عمیق نہیں تھے. وہ در حقیقت روح القدس کی تلاش میں تھے کہ یہ روح القدس ہم جو بات گھر میں کرتے ہیں وہ آ کر ان کو بتا دیتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، وہ سب آ کر روح القدس ان کو بتا دیتا ہے. تو ایک دن خود تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، آخرکار پیغمبر اکرم کے پاس آئے، کہا کہ حضور یہ روح کیا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ روح آپ کے قبضے میں، قابو میں نہیں آئے گی، چونکہ من امر ربی ہے، روح جسمانی چیز نہیں ہے. قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ تم تھوڑے سے علم سے روح کو نہیں سمجھ سکتے کہ حقیقت روح کیا ہے. ان کو ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہماری سازش، ہمارا منصوبہ لیک آؤٹ ہو جائے، پیغمبر اکرم کو بتا دے. کھٹکے میں لگے رہتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. خوب آپ ان سے پوچھیں، پیغمبر سے، کہ آپ ان منافقوں سے پوچھیں تو ہمیشہ ایک ہی جواب ہوگا. بس انہیں پوچھیں کیوں مسجد نہیں آتے، جواب یہ دیتے ہیں کہ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. ہم تھڑے پہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ نخوضوں کا آزاد ترجمہ ہے کہ ہم تھڑے پر بیٹھے رہتے ہیں. یہ تھڑے پہ بیٹھنا نخوضوں کہتے ہیں، یعنی وقت ضائع کرنا. نخوضوں کہتے ہیں وقت ضائع کرنا. جہنم میں چند طبقے جائیں گے، قرآن نے ذکر کیا. استقبالیہ ہوگا، جہنم میں بھی جنت میں بھی دونوں میں استقبالیہ ہوگا. جہنم کے مامورین اس استقبالیہ پہ بیٹھے ہوں گے، جنت کے مامورین استقبالیہ پہ بیٹھے ہوں گے. جنتی جب جائیں گے، قرآن نے جو استقبالیہ ذکر کیا، جنتی جب جائیں گے تو وہ کہیں گے سلام علیکم، اہلا و سہلا و مرحبا، خوش آمدید و گلدستے پیش کریں گے اور انہیں جنت میں اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیں گے. جہنمی جب جائیں گے تو جہنم کے مامور، جیسے جیل کے مامور ہوتے ہیں، دروغہ وغیرہ، وہ جیلر
وہ ان سے کیا پوچھیں گے جہنم کے مامورین فرشتے کہ کیا ہوا، خدا نے تمہیں عقل تو دی ہوئی تھی، تمہیں خیرت تو دی ہوئی تھی، دین تو آیا ہوا تھا، شریعت تو آئی ہوئی تھی، امر بالمعروف بھی تھا، سب کچھ تھا، یہ جہنم کیسے آ گئے آپ اور جہنم؟ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آ گئے؟ یہ جواب دیں گے، چند گروہ کہیں گے۔ ایک جواب ان کا یہ ہوگا کہ لم نکو من المصلین، ہر طبقہ جواب دے گا جہنم کے مامورین کو۔ ایک پہلا طبقہ یہ کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین۔ پس طے کر لیں آپ، اگر نماز نہیں پڑھتے استقبالیہ تیار ہے پہلے سے۔ وہ پوچھیں گے کہ کیوں جہنم کیسے آ گئے، وہ بتاؤ تو صحیح، ہم نے لکھنا ہے ادھر کہ یہ کون آیا ہے، کیا کر کے آیا، کیا کرتوت کیا اس نے۔ ایک پہلا گروہ کہے گا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرے سے پوچھیں گے آپ کیا کہتے تھے، آپ کیوں نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اطعام مسکین نہیں کرتے تھے، لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرے سے پوچھیں گے، تیسرا گروہ، تیسری پارٹی آئے گی، آپ کیوں جہنم آ گئے؟ کننا نکذب بیوم الدین، ہمارا قیامت پہ ایمان ہے، اصل ہمیں یقین تھا قیامت نہیں آئے گی۔ بعضوں کے اعمال بتاتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ایک مولانا، وہ تقریر کی انہوں نے، پھر تقریر میں ایسی ایسی باتیں کی، پھر ان کا اعمال و کردار ایسا تھا۔ بعد میں ایک حاجی صاحب اٹھے، ان کے کان میں آ کے کہا کہ مولانا اگر واقعاً کوئی جنت و جہنم و کوئی معاد و قیامت نہیں ہے تو ہمیں بھی بتا دو، ہم ایسے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ آپ سے تو لگتا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی قیامت نہیں، اگر واقعاً نہیں ہے تو ہمیں بھی بتا دو۔ نہیں، انسان کے عمل سے پتہ چلتا ہے اس کو قیامت میں یقین ہے یا نہیں۔ یہی آپ کے شہر کے ایک ساتھی زیارات کے لیے گئے، ممکن ہے ابھی یہاں ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کون تھے، ممکن ہے مجلس میں بیٹھے ہوں۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا، زیارات کے لیے گئے، وہاں حرم حضرت معصومہ میں کہتے ہیں میں نے وہ نماز پڑھی تو ظاہر ہے وہ جوتا وہاں اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں، جب بھی ایران جائیں جوتوں کی خصوصی حفاظت کریں، یہ نہ کہیں کہ جمہوریہ اسلامی ہے اور جوتے، جمہوریہ اسلامی بچائے گی ہماری، وہاں جوتا نہیں بچتا، آپ بچ جائیں گے جوتا غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ خیال رکھیں اپنے جوتے کا، پاکستان میں اپنا خیال رکھیں، ایران میں اپنے جوتے کا خیال رکھیں۔ یہ آئے انہوں نے سنایا واقعہ، کہا میں جا کے ادھر نماز میں بیٹھا اور جوتا رکھا، یا ایک جوتا بنتا ہے مخصوص جس کے نیچے وہ گاڑی کے ٹائر لگاتے ہیں، نیچے کیا کہتے ہیں اس کو، سول، جی شکاری جوتا، موٹا سا ٹائر گاڑی کا نیچے لگا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں وہ جوتا اتار کے رکھا سامنے اور نماز کے لیے، تو ساتھ ایک ایرانی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو؟ اس ایرانی نے ان سے پوچھا جوتا دیکھ کے کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ سبحان اللہ، میں نماز پڑھنے آیا ہوں تو مسلمان نہیں ہوں۔ کہا نہیں بتاؤ صحیح واقعی مسلمان ہو، اللہ پہ یقین ہے؟ کہا ہاں۔ قیامت کو بھی یقین ہے؟ کہا قیامت کو۔ کہتے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو قیامت پہ یقین ہو۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ یہ جوتا جو تم نے بنایا یہ تو قیامت کے بعد تک بھی نہیں پھٹے گا۔ یہ انسان جس کو مرنا ہے وہ ایسا جوتا بناتا ہے۔ یہ کچھ جوتا ہے جو تم نے بنایا؟ بعضوں کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے ان کو قیامت پہ یقین، عمل انسان کا بتاتا ہے۔ تیسرا طبقہ جہنم میں جائے گا، انہیں پوچھیں گے آپ کیوں آئے، کیسے آنا ہوا، انٹری کروے اپنی جہنم پہ، کہیں گے کہ کننا نکذب بیوم الدین، ہم جھٹلایا کرتے تھے قیامت کو، مات کو۔ کیوں نہ ایسے مولویوں نے ایک ڈونگ رچایا ہوا ہے بس۔ چوتھا طبقہ یہ اپنا جھنڈا لیا ہوئے نعرے لگاتے ہوئے جہنم زندہ باد، خوب یہ جائیں گے وہاں پر اپنے لیڈر کے ساتھ، چونکہ وہاں پر یہی ہوگا یوم ندعو کل اناس بے امام، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ جہنم میں ڈالیں گے۔ جہنمی ائمہ ہیں، جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، کچھ ایسے پیشوا ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، نار کی طرف لے کر جاتے ہیں۔
ان کی معیت میں یہ جائیں گے جہنم میں. ان سے پوچھیں گے آپ کیا کرتے تھے, آپ کیوں جہنم میں آئے؟ وہ تو قیامت کو نہیں مانتے تھے, وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, یہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, بخیل تھے, کنجوس تھے, آپ کیسے آنا ہوا؟ یہ کہیں گے کننا نخوض مع الخائضین, ہم تھڑے پہ بیٹھتے تھے, اندر نماز ہو رہی ہوتی تھی, ہم باہر بیٹھے ہوتے تھے. یہ تھڑا گروپ بھی نخوض یعنی وقت ضائع کرنا, عمر ضائع کرنا, عمر ضائع کرتے تھے ہم اپنی, بیکار تھے, فارغ تھے, اوٹ پٹانگ اول فول ایسے وقت اپنی عمر ساری ہدر دی. کننا نخوض مع الخائضین, ہم وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ تھے ہم. یعنی کچھ لوگوں کا کام ہی وقت ضائع کرنا تھا, ہم بھی ان کے ساتھ وقت ضائع کرتے تھے. منافقین یہاں پر اس سورہ میں, سورہ توبہ کی آیات 64 میں خدا نے فرمایا کہ نبی آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کیا کہا رہے ان منافقین سے جن کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں روح القدس آ کے بتا نہ دے سب کچھ. ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے تھے, یہ جواب دیں گے لا یقولن انما كنا نخوض ونلعب, ہم لعب اور وقت ضائع کرتے تھے. توجہ کریں, بعض تو حرام کام کرتے ہیں, اصل جرت ہے ان کی, خدا کے مقابلے میں آ کر محاربہ و خدا کرتے ہیں, اللہ نہیں حدود خدا کو توڑتے ہیں. لیکن بعضوں نے یہ جواز بنایا, وہ کہتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے, حرام نہیں ہے بعض چیزیں, لیکن عمر تو ضائع ہوتی ہے. لعب اسی کو کہتے ہیں جس میں انسان کی عمر ضائع ہوتی ہے, جس میں انسان کی عمر جاتی ہو, یہ لعب ہے. کننا نخوض ونلعب, ہمارا کام وقت ضائع کرنا تھا, ٹائم ضائع کرنا تھا, اور لعب و لعب میں ہم مشغول تھے, فضول کاموں میں. لعب جس میں کوئی فائدہ نہ ہو, جیسے دو آدمی بیٹھ کے باس برائے باس, کسی سیاسی پارٹی میں نون اور کاف کے فرق کے درمیان باس کرنا شروع کر دیں. نون کیا ہے, کاف کیا ہے, یہ باس برائے باس ہے. کیا ملا آپ کو اس ساری باس کا نتیجہ؟ صرف یہی بتایا آپ نے کہ میری معلومات آپ سے زیادہ ہیں. وہ کرتے ہیں نا یہ دھاک بٹھانے کے لیے کہ میری اتنی معلومات ہیں. اب دوسرا بھی پھر دھاک بٹھانے کے لیے, چونکہ یہ بھی ایسی بے تکی مارتا ہے, وہ بھی آگے سے, اگر بے تکی مارنے سے انسان کی معلومات کی دھاک بیٹھتی ہے تو پھر سب مارتے ہیں اس طرح. حوالے دیں گے ادھر کے ادھر کے, کوئی ادھر کے فلاں کے, دنیا کے جہان کے. یہ لعب ہے, فضول باتیں لعب ہیں. جس گفتگو میں حاصل معصول نہ ہو, آپ کو کچھ ملے نہیں, وہ لعب ہے, وقت ضائع کرنا ہے. ضروری نہیں کہ حرام ہو, لعب یعنی وقت ضائع کرنا. قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, خدا کا مذاق اڑاتے ہو, رسول کا مذاق اڑاتے ہو, دین کا مذاق اڑاتے ہو. منافق وہ ہے جو مذاق اڑاتا ہے دین کا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اب تمہارا کوئی عذر سنا نہیں جائے گا, تم نے کفر اختیار کیا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین, ہم سزا دیں گے منافقین کو چونکہ انہوں نے جرم کیا ہے, خود بھی مجرم بنے, دوسروں کو بھی انہوں نے جرم کی ترغیب دلائی ہے. اب توجہ فرمائیں, یہاں سے آیت 67 شروع ہوتی ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق ایک قبیلہ ہے جہاں کا بھی ہو. المنافقون بعضهم من بعض, ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اپنا ایک قبیلہ, جی فلاں دادا سے ہیں, فلاں نانا سے ہیں, فلاں لڑی سے ہیں, فلاں قبیلے سے, اس کی برانچ سے ہیں, ہے نہیں قبائل کا جہاں خصوصاً قبائلی نظام ہو. ویسے تو ہر جگہ یہ قومیت اور نسب ہر جگہ افتخار کیا جاتا ہے. امیر المومنین بھی فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے اعمال نہ بچا سکیں اور جس کو اپنے اعمال کسی مقام تک نہ پہنچائیں, اس کو اپنے آبا کی پوسیدہ ہڈیاں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتے. آبا کی پوسیدہ ہڈیوں سے کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے. منافق ایک قبیلہ ہے. توجہ فرمائیں, قرآن میں جب قبائل جب جہنم میں یا جنت میں قبیلے معشور ہوں گے, اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح ہم آج قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں.
کہ ایک مومن اس قبیلے کا ایک مومن اس قبیلے کا ہے، یہ دونوں آپس میں کٹ آف بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دائی فلاں ہیں، آپ دائی فلاں ہوں، ہے نا یہاں قبائل کے نام. ہم اس قبیلے کے، آپ اس قبیلے کے، لہذا آپ کا ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. خدا کی نگاہوں میں جن کو ایک قبیلہ سمجھا جائے گا وہ کون ہیں؟ المنافقون بعضهم من بعض. منافق ایک یورپ میں ہے، ایک یہاں پر ہے، ایک انڈیا میں ہے، ایک پاکستان میں ہے، ایک ایران میں ہے، ایک عرب میں ہے. یہ سب کے ساتھ اگرچہ ان کی بولیاں الگ ہیں، ان کے ماں باپ الگ ہیں، لیکن قرآن فرماتے ہیں کہ منافق ایک دوسرے میں سے ہیں. منافق ایک قبیلہ ہے، نفاق ایک نسل ہے پوری. یہ بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. المنافقون بعضهم من بعض. خوب کہاں سے پتا چلے منافق ہوتا کون ہے اور ان کا ایک قبیلہ ہے؟ منافق کون لوگ ہیں؟ منافق کی تعریف قرآن نے کی. اب وہ بینر چھوڑ دیں جو ہم نے لٹکائے ہوئے ہیں، خود لقب دیے ہوئے بہت سارے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے. اپنے لیے تو سب نے مومن کا خوبصورت بینر لٹکایا ہوا ہے، سب سے بڑے مومن ہم ہیں. لیکن آئینے میں دیکھیں انسان کو کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا ہے. بینروں کو رہنے دیں، ابھی قرآن کا معیار دیکھیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے منافق یہ منافقون بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق اس کو کہتے ہیں جو معروف سے روکتا ہے اور منکر کا حکم دیتا ہے. یأمرون بالمنکر، منکرات کی ترویج کرتے ہیں، جو منکرات کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، نسل کو، جوان نسل کو، بچوں کو منکرات کی طرف مائل کر. یہ منافق طبقہ ہے. اور یہ بعضهم من بعض کون لوگوں کو رغبت دیتے ہیں فساد و فحشاء کی طرف؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ہے کہ وہ لوگ الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت پسند کرتے ہیں، ان کو خوش آتی ہے یہ بات کہ فساد و فحشاء اور یعنی پھیلے. منافق بعض سے ہیں. اب ایک سیٹلائٹ چینل بناتا ہے، یہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا، لیکن ان کا آپس میں لنک ہو جاتا ہے. منافق بعضهم من بعض، لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں برائی کی طرف، ہر بہانے سے کشش پیدا کرتے ہیں برائی کے اندر اور لوگوں کو برائی کی طرف، اور معروف سے روکتے ہیں، معروف کے اوپر لوگوں کو تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. مومن جوان کو دیکھ کر ہنستے ہیں، دیکھو اس کی داڑھی دیکھو، مسجد میں جاتا ہے، اس کو دیکھو مسجد میں کیا کر رہا ہے جا کر، استہزاء. یہ نفاق ہے. منافق طبقہ یہ. المنافقون بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. یقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. کیا؟ ان مومنین کی، ان کی کوئی مدد نہ کرو، کسی کار خیر میں چندہ نہ دو، کوئی مالی تعاون نہ کرو ان کے ساتھ، کوئی کسی قسم کا تعاون نہ کرو ان کے ساتھ. کیوں تعاون نہ کرو؟ چونکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر ہم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. نسوا اللہ، یہ خدا کو بھول گئے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. بس ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو نہ صرف امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، یا امر بالمعروف کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، بلکہ یہ وہ طبقہ ہے جو معروف سے روکتا ہے اور منکرات کا حکم دیتا ہے، ترویج کرتا ہے منکرات کی. یہ اصل منافق یہ لوگ ہیں. نفاق کو اپنی علامتوں سے پہچانے. اس کے بعد وعد اللہ المنافقین والمنافقات، ان منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، چونکہ دونوں طبقوں میں ہیں، قرآن نے صراحت کر دی کہ کچھ منافق عورتیں ہیں کہ جو پاک دامن بیبیوں کو، پاک دامن خواتین کو، پاک دامن لڑکیوں کو فساد پر اکساتی ہیں. ہوتے ہیں فنکشن، ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں، کسی اجتماع میں چلی جاتی ہیں، وہ ایک عفیف خاتون دیکھیں گے اس کی طرف، آپ کے پاس نیا جوتا نہیں ہے، ظاہر ہے کسی غریب خاندان کی ہے، کسی متوسط خاندان کی لڑکی ہے، اس کو دیکھیں گے جوتا نہیں ہے تیرے پاس،
یہ کیسے کپڑے پہن کے تو شادی میں آئی، تیرے پاس شادی کا جوڑا نہیں ہے؟ وہ کہے گی میرا باپ مثلا ملازم ہے، نہیں کر سکتا، وہ فقیر ہے، یا مثلا کہے گی کہ نہیں ہو سکتا، اور یہ اس کو بتائے گی کہ آ میرے پاس، میں تجھے، یہ ہے طریقہ ان کا ورغلانے کا، کیا میں تجھے مثلا نیا جوڑا لے کے دیتی ہوں، ابھی لے جاتی ہوں ٹیلر کے پاس، ابھی تجھے میں نیا جوتا لے کے دیتی ہوں، خوب لے کے دیا۔ یہ بھی ظاہر ہے جوانی میں انسان کو ہوس ہوتی ہے کہ نئی چیزیں پہننے کی، اچھی چیزیں پہننے کی، اور وہ بھی ایسے سوٹ اور ایسے جوتے جو ماڈل ہو، معاشرے میں رائج ہو، نیا ماڈل آیا ہے، میں تجھے لے کر دیتی ہوں۔ یہ ہوا کام، ہم نے دیکھا، باقاعدہ پوری ڈاکومنٹری فلم ہے، اگر یا نہیں ہے لیکن مہیا کی جا سکتی ہے، آپ بھی دیکھیں، اس کو عبرت کے لیے ہے۔ بعضوں نے سوال کیا، میں دوسری مجلس میں جو دن کو ہوتی ہے وہاں عرض کیا، عبرت کے بہت سارے، عراق کا معاشرہ عبرت کا معاشرہ ہے، ایران کا معاشرہ بھی عبرت کے لیے ہمارے لیے۔ آپ توجہ فرمائیں، ایران کے اندر اسلامی حکومت ہے، لیکن دن بدن یہ زائرین جاتے ہیں، جا کر گلہ بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں، اور بجا کرتے ہیں یہ شکوہ کہ یہ علماء کی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، لیکن دن بدن سکارف، روسری، دوپٹہ پیچھے جاتا جا رہا ہے، کھسکتا جا رہا ہے سر سے۔ عورتیں جو کوٹ پہنتی ہیں وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر آتا جا رہا ہے، جرابیں اترتی جا رہی ہیں، زلفیں باہر آتی جا رہی ہیں، جوان لڑکوں کو آپ حلیہ دیکھیں، عجیب و غریب کارٹون بنے ہوئے۔ اب یہ کیوں ہے؟ پوچھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ یہ عبرت کے لیے۔ توجہ فرمائیں، وہ معاشرہ جس کے دل سوز رہبر بھی موجود ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نسل جوان ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ چونکہ ایک طبقہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے جس کا کام منکرات پھیلانا ہے۔ میں چند سال پہلے کے اعداد و شمار وہاں اس مجلس میں عرض کیے کہ وہ نسل جوان جس کے اوپر 32 ٹی وی چینل فارسی زبان میں صبح و شام بمبارمنٹ کر رہے ہوں فساد و فحشا کا، آپ کیا سمجھتے؟ دوپٹہ آگے آئے پیچھے جائے؟ جس مملکت کے لیے اسپیشل انڈیا میں اور ہالی ووڈ میں فلمیں بنتی ہیں فوش، جو خود ان ممالک کے اندر بھی نہیں ہے، فارسی زبان میں فلمیں بنتی ہیں، ڈب ہوتی ہیں، اور جا کر وہاں فری میں تقسیم ہوتی ہیں، وہ معاشرہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جس کے اندر منکرات پھیلانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، وہ معاشرہ، ہیروئن اس وقت سونے سے زیادہ قیمتی منکر، یہ ایران کے اندر کالجوں میں اور ان کے جوانوں کے اندر فری میں تقسیم ہوتی ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہو یہ جوان؟ پھر جس معاشرے کو صبح و شام تباہ کیا جا رہا ہو، جس کے پیچھے منکرات کا ایک سیلاب آ رہا ہو، اور اس کی حکومت بھی موجود ہے، دل سوز رہبر بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس سیلاب کو کیسے روکا جائے؟ حکومتیں منکرات نہیں روک سکتی جب تک خود معاشرہ نہ روکے، اٹھ کے قیام نہ کرے۔ ان منکرات کو روکنا پڑتا ہے۔ عراق بھی عبرت ہے، یہ معاشرہ بھی عبرت ہے۔ ان المنافقین نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ اسی معاشرے کے اندر، ایرانی سوسائٹی کے اندر، اسی ڈاکومنٹری فلم کے اندر ہے یہ مطلب، بعض نے ممکن ہے دیکھی بھی ہو، ٹی وی پر بھی انہوں نے نشر کی اس کو، کہ بعض افراد آئے امریکہ سے پیسے لے کر فراوان، بریف کیس ڈالروں کے لے کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مارکیٹ میں۔ ظاہر ہے وہاں کی مارکیٹیں ہماری مارکیٹوں سے بہت آگے ہیں، چونکہ سطح زندگی تھوڑی اوپر ہے ان لوگوں کی، مرفہ ہے، پیسہ ہے ان کے پاس، جہاں پیسہ زیادہ ہو وہاں فساد کے زیادہ امکانات ہیں۔ یہ شخص آتا ہے بریف کیس لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جوان لڑکی لڑکا گزرتے ہیں، وہ آتے ہیں ایک دکان پر، قیمت پوچھتے ہیں، بس وہ سب سے جو مہنگا لباس ہے اس کی قیمت پوچھتے ہیں، وہ بتاتا ہے قیمت بہت زیادہ، ان کو بتاتا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، یہ نکل جاتے ہیں دکان سے، باہر آتے ہیں، وہ شخص کھڑا ہوا ہے، پوچھتا ہے کیوں نہیں خریدا؟ کہتے ہیں بہت مہنگا ہے، ہم خرید نہیں سکتے۔ چلو اب میں جاتا ہوں، اب چلا گیا ان کے ساتھ، جا کے قیمت پوچھی، کتنی ہے؟ اس کی اتنی قیمت ہے۔ کہا اس سے اچھا بھی ہے؟ کہا اس سے بھی اچھا ہے۔ خوب وہ نکالو، کتنی قیمت ہے؟ اس سے اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے۔ خوب نکالتے نکالتے آخر ایسا
کپڑا یا ایسا سوٹ ان کو نکال کے دیا جو نیم اریان ہوتا ہے جس میں انسان، وہ نیم اوریانی والا سوٹ اس کو نکال کے دیا اور پیسے ڈبل ٹرپل. اور یہ شخص جو ان کو جانتا بھی نہیں ہے، اتفاقی ملاقات ہوئی ہے، یہ وہاں پر دکاندار کو چیک کاٹ کے دیتا ہے کہ یہ جوان نسل ہے اور جوان نسل کی آرزویں پوری ہونی چاہیے، یہ عقدے میں نہ مبتلا ہو جائیں، کمپلیکس میں نہ مبتلا ہو جائیں، ہمیں اپنی جوان نسل کی خیال رکھنا چاہیے، لہذا میں پیسے پے کرتا ہوں. وہاں یہ کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہمدردی ہے، او میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہاں سے سوٹ سلتا ہے، کہاں اچھا جوڑا بکتا ہے، کہاں اچھا. اب یہ بھی ناپختہ ہے، جوان لڑکی ہے، اس کے جاسے میں آ جاتی ہے اس کے اندر. منافقین و منافقات، عورتیں بھی منافق ہیں جو ورغلاتی ہیں، جو پاک دامن اور عفیف خواتین کو تانے دیتی ہیں کہ ابھی تک تم نے یہ چیز نہیں حاصل کی، ابھی تک تم نے یہ نہیں کروایا. اسی طرح ماحول خراب ہوتا ہے. یہ ہے منافق حقیقی جو خاندانوں کی بنیاد برباد کر رہے ہیں. اور منافق ان المنافقین والمنافقات، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں، ان المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم. جو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں فساد کی طرف، منکرات کی طرف اور معروف سے روکتے ہیں. اس کے بعد قرآن نے نمونہ پیش کیا، تقابل کیا دوسرے گروہ کے ساتھ. مومن کون ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں. جنہوں نے ایمان کے بینر لٹکائے ہوئے ہیں، اب ذرا دیکھیں جچتا ہے وہ بینر میرے ساتھ یا نہیں جچتا. میں جو اپنے آپ کو مدعی ہوں مومن ہوں، مومن بھی قرآن نے بتا دو، دونوں کو آئینہ بتایا. منافق اس کو کہتے ہیں جو معروف سے روکے، منکر کی ترویج کرے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن اس کو نہیں کہتے جو تبرک کھا جائے وہ مومن ہوتا ہے، جو نماز پڑھ جائے وہ مومن ہو جاتا ہے، جو عزاداری کر لے وہ مومن ہو جاتا ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ قرآنی مومن. قرآن نے جو مومن کا معیار دیا، مومن کون ہے؟ آیا 71 میں سورہ مبارکہ توبہ میں، والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. وہ ایک قبیلہ ہے، یہ اور قبیلہ ہے. مومن مومن کے قبیلے سے ہے، مومن مومن کا عزیز ہے، مومن مومن کا ولی ہے، مومن مومن کا دوست ہوتا ہے. آپ کو جب معشور کیا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، ان کے ساتھ نہیں معشور کیا جائے گا جن کو سمجھو یہ ہمارے خاندان سے ہیں، ان کے ساتھ معشور کیا جائے گا جن کے مسلک پر ہو. اگر ایمان کے مسلک پر ہو، آپ کو مومنین کے ساتھ معشور کیا جائے گا. اور یہی ایک نقطہ عرض کرتا چلوں اس اثناء کے اندر، اسلام میں انسانی سرحدیں کون سی ہیں؟ ابھی تو ہمیں بنا کے دے دی گئی ہیں، یہ ایک افغانی ہو گیا، ایک پاکستانی ہو گیا، ایک ہندی ہو گیا، ایک یمنی ہو گیا، ایک مصری ہو گیا. ہم بھی انہی حدوں کے اندر، جیسے جانوروں کو باڑ لگا کے کچھ بکریاں اس کی کچھ بکریاں اس کی ایک استبل بنا دیتے ہیں، کچھ گھوڑے اس کے کچھ گھوڑے اس استبل کے، وہ بھی عادت بنا لیتے ہیں، کبھی بھی دوسرے میں گھستے نہیں اور باور کر لیتے ہیں کہ ہم اسی استبل کے ہیں. اگر انہیں کوئی خرید کے لے جائے پھر وہ عادت بنی ہوتی ہے، لوٹ آتے ہیں واپس جانور. حیوانوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جس باڑ میں ہمیں بند کر دیں اسی کی عادت کر لیں ہم. قرآن بتا رہا ہے کہ اسلام کی سرحد ایمان ہے. ایمان مومن مومنین میں سے ہے، منافق منافقوں میں سے ہے. کسی بھی سرزمین پہ مومن رہتا ہو وہ مومن کا دوست ہے، وہ مومن کا ولی ہے، وہ مومن کا رشتہ دار ہے. کسی بھی سرزمین کا کوئی بھی مومن ہو، مومن ایک قبیلہ ہے، ایمان ایک قبیلہ ہے، نفاق ایک قبیلہ ہے، اور کفر امت واحدہ ہے. کافر کہیں کا بھی ہو، کفر ایک قبیلہ ہے. قرآن نے کہا کفر امت واحدہ ہے. خب اگر خدا کی بارگاہ میں ایمان کے رشتوں سے حاضر ہوں گے تو کیوں نہ دنیا میں بھی ایمانی رشتوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں؟ کیوں نہ مومنین کو اپنا ولی سمجھیں؟ کیوں منافقین کو اپنا ولی سمجھتے ہیں؟ ضروری ہے کہ ہم اسی کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کریں. قرآن کہہ رہے کہ تم مومن کے عزیز ہو، مومن کے قرابت دار ہو، لیکن ہم حتماً اپنا لنک اسی سے جوڑیں، اسی کے ساتھ کریں جو یہ کہے کہ حسین ابن علی تو ایک عرب تھا، ایک عرب کے لیے کیوں روتے ہو اتنا؟ جو ہمیں یہ کہیں کہ
حسین ابن علی کے شیرخوار کو یہ کہے کہ ایک عرب بچے کے لیے اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا لگتا ہے ہمارا؟ کچھ عرصہ قبل رہبر معظم نے ایک گفتگو چھیڑی تھی جو خود ایران میں بھی بعضوں کو بہت چبھی، اس کے اوپر بہت لہدے ہوئی، چونکہ ایران کے اندر بھی بعض ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، حتی روحانی امامہ بسر، لیکن قبیلہ ایمان سے نہیں ہیں، ایسے موجود۔ وہ بات کیا تھی؟ خودی اور غیر خودی کی، سنی ہوگی آپ نے شاید، خودی اور غیر خودی، یعنی اپنا اور پرایا۔ کون ہے اپنا، کون ہے پرایا؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے؟ کہ ایسا تو نہ کہ ہم نے پرائے کو گلے لگا لیا اور اپنے کو دروازے سے باہر کھڑا کیا ہوا، یہ حماقت ہے۔ بعضوں کو یہ بات بہت چبھی کہ یہ بات نہیں کرنے کی، آج اس سے ملت میں تفرقہ پڑ جائے گا، اس میں فلاں ہو جائے گا۔ انہوں نے، کیونکہ وہ سمجھ گئے اس کا مطلب یہ ہوا اپنے اور پرائے کا، کہ اگر ایک عراق کے اندر مومن ہے وہ اپنا ہے، اور اگر ایک فاسق ایرانی ہے وہ اپنا نہیں ہے۔ یہ چوبی قوم پرست ہو گئی یہ بات، کہا کہ یہ تو ایرانیوں کو باہر نکالنے والی بات ہے، یہ تو عراقیوں کو اور افغانیوں کو اور پاکستانیوں کو اور ہندیوں کو ایرانی بنانے والی بات ہے۔ کیوں کہ اپنا اور پرایا کا معیار کیا ہے؟ مومن مومن کا اپنا ہے اور منافق مومن کے لیے پرایا ہے۔ یہ دینی رشتے ہیں، یہ حقیقی رشتے نہ ٹوٹنے والے، یہاں بھی نہیں ٹوٹیں گے، قیامت میں بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ رشتہ وہ ہے جو نہ ٹوٹے۔ دیکھیے زوج و زوجہ مرتے ہی ٹوٹ جاتا ہے رشتہ، جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے ختم۔ قیامت میں نہ صرف زوج و زوجہ نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من صاحبتہ من اخیہ، قیامت وہ دن ہے کہ جب بیوی شوہر سے بھاگے گی اور شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ کیوں؟ یہ جو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، یہ کیوں بھاگیں گے ایک دوسرے سے؟ اس لیے کہ دونوں کا باطن ایک دوسرے پہ کھل جائے گا۔ یہ وحشی اس وحشی کو نظر آئے گا اور وہ وحشی اس وحشی کو۔ وحشیوں سے بھاگتے ہیں سب۔ کن کے رشتے نہیں ٹوٹیں گے؟ مومن باز مومن باز، مومنین کو ایک ساتھ معشور کیا جائے گا۔ یہ دین کی سرحد ہے، یہ دینی باؤنڈری ہے۔ منافق جتنا بھی عزیز ہو، قرابت دار ہو، ہم میں سے نہیں ہے منافق۔ اگر خدا نہ خواستہ میرا بھائی منافق ہو، میرے قبیلے سے نہیں ہے، میں اس کے قبیلے سے نہیں ہوں، لیکن اگر کسی اور قوم کا وہ شخص مومن ہو، وہ میرا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، برادری مومنین کے اندر ہے۔ منافقین و منافقات یہ جہنم میں۔ قرآن نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن و مومنات یہ اولیاء ہے بعض کے، مومنین آپس میں مربوط ہیں۔ مومن ہوتا کون ہے؟ خوب تعریف تو پتہ چلے نا، ورنہ تو سارے بینر ایمان کے لٹکے ہوئے، ہمیں کون پتہ چلے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ نعرے ایمان کے سنے، سب کے نعرے ایمانی نعرے، ہم سے بڑا مومن کوئی بھی نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا، رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم مومن ہیں۔ خدا کی طرف سے آیت نازل ہوئی، پیغمبر ان کو کہو کہ ابھی مومن نہیں ہو، قولوا اسلمنا ومن الناس من یقول آمنا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آ کر مومن ہے، وما ہم بمؤمنین، نہیں ہے وہ مومن، جھوٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم مومن ہیں۔ کیونکہ مومن کہنے سے تو نہیں بنتا، دعویٰ سے تو مومن نہیں بنتا انسان۔ مومن کی علامتیں ہو، مومن کے ارکان ہو، ایمان کے رکن انسان کے اندر موجود ہوں۔ قرآن سورہ توبہ میں فرمایا کون مومن ہے؟ مومن یہ ہے انما والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن کیوں ایک دوسرے سے ہیں؟ اس لیے کہ مومن کا ہمدرد ہوتا ہے، ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ جو بھی ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرے وہ مومن ہے، جو نہی عن المنکر کرے وہ مومن ہے، اور ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ یاد رکھیں عزیزان، اگر کوئی امر بالمعروف کرتے وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ دشمن نہیں ہے آپ کا۔ اگر دشمن ہوتا آپ کو معروف کا امر نہ کرتا، منکر کا امر کرتا۔
یہ منافق نہیں ہے. اگر امر بالمعروف کرتے ہیں واقعاً مومن ہے، ورنہ منافق ہے. جو مومن کو دیکھے کسی آفت میں مبتلا اور اسے امر نہ کرے، نہ ہی نہ کرے، یہ منافق ہے. اگر مومن ہوتا اس کو ہمدردی ہوتی میرے ساتھ، اور میں بھی اگر مومن ہوتا مجھے ہمدردی ہوتی اس کے ساتھ. اگر کوئی آئے آپ کے پاس امر بالمعروف کرنے کے لیے، اس کا تشکر بھی کرو. اگر کوئی آئے آپ کو نہی عن المنکر کرنے کے لیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، ولی ہے آپ کا، دوست ہے آپ کا. اگر منافق ہوتا آپ کو اور لا کے دیتا. کبھی بھی منکر نہ پیش کریں کسی کو، نہ پیش کیا مضر چیزیں نہ تعارف کیا کریں ایک دوسرے کو. منکرات میں کبھی بھی شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ. کیونکہ میں اکیلا پی رہا تھا، میں نے کہا آپ بھی ساتھ ہو. یہ منافق ہے. اس کو ڈوب رہے تھے، ہمیں بھی ڈبویا ساتھ. میں وقت ضائع کرنا چاہ رہا تھا، خالی بیٹھا ہوا تھا، تھڑے پہ کوئی نہیں تھا، فون کیا آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ. یہ منافق ہے. یہ تم اپنی عمر ضائع کرتے ہو، کرو. دوسرے کو کیوں ساتھ تباہ کرتے ہیں؟ مومن ہمدرد ہے آپ کا، ہمدردی ہے. امر بالمعروف وہی کرے گا جس کو ہمدردی ہے. ہم بچوں کو کیوں سگریٹ پیتا ہے اگر بچہ آپ کا پینے دیتے ہیں، اس کو روکتے ہیں نا، منکر ہے. اس منکر سے کیوں روکتے ہیں بیٹے کو؟ چونکہ ہمدردی ہے آپ کو بچے سے. لیکن ہمسائے کا بچہ پیتا ہے، آپ پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے پیتا ہے تو پیتا رہے، چونکہ مجھے ہمدردی نہیں ہے اس کے ساتھ. اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی ہے. اگر میرا بچہ اسکول نہیں جاتا میں اس کو روکتا ہوں کیونکہ مجھے ہمدردی ہے. لیکن پڑوسی کا بچہ نہیں جاتا، ہمدردی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے بچوں سے ہمدردی تو مرغی کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے اپنی اولاد سے ہمدردی. اگر انسان ہو سب کو اپنی اولاد سمجھو، سب کو اپنی اولاد سمجھو. اگر کسی کی اولاد گمراہ ہو رہی ہے، یہ سمجھو آپ کی اولاد گمراہ ہو رہی ہے. امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. ورنہ تو جانور کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. مرغی دیکھیں کس طرح اڑ کے پڑتی ہے جو آئے اس کے چوزے کی طرف. لیکن اگر بطخ کے چوزے پہ کوئی آئے، بلی حملہ کرے، مرغی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بطخ کا چوزا ہے، میرا نہیں ہے. یہ تو جانوروں میں بھی ہے اپنی اولاد سے محبت. اپنی اولاد سے محبت. میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ بعض یہ سمجھتے ہیں کامیاب زندگی کس کو کہتے ہیں. کامیاب زندگی یہ ہے کہ پہلے شادی کرو، پھر 2-3 بچے پیدا کرو. البتہ آج کل کا جو نرخ ہے، پہلے تو 10-12 درجن سے کم نہیں ہوتے تھے. اور پھر کیا کرو، ان کو پالو پوسو، پھر ان کو جوان کرو، پھر شادیاں کرو. شادی جس دن ہو جائے اس دن کمر سیدھی کرو، کہو الحمدللہ میں سرخرو ہو گیا، فوز تو برب الکعبہ. یہ کیا کامیابی ہے؟ آپ 2 بچے جوان کر کے کامیاب ہو گئے، مرغی 30 بچے کامیاب کر دیے اس نے. آپ سے زیادہ کامیاب ہے وہ. یہ حیوانی سطح ہے. انسان فقط اپنی اولاد سے محبت کرے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کے منہ میں لقمہ ڈالو. جو کماتے ہو اپنی اولاد کے منہ میں ڈالو. لیکن اگر دیکھ رہے ہو دوسرے کی اولاد منکرات میں گر رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اس طرح اس سے ہمدردی کرو جس طرح اپنی اولاد سے ہمدردی ہے. بچاؤ اس کو بھی، آفتوں سے بچاؤ. سید الشہداء کو اپنے بچے بہت عزیز تھے. سید الشہداء کے بچوں میں سے کوئی بھی گمراہ نہیں تھا، ایک بچہ بھی گمراہ نہیں تھا الحمدللہ. لیکن پھر بھی سید الشہداء نے کیوں قربانیاں دی؟ اس لیے کہ یزید اہل بیت کی اولاد کو تو گمراہ نہیں کر رہا تھا، معاشرے کو تباہ کر رہا تھا. سید الشہداء نے فرمایا کہ میں صرف علی اکبر و علی اصغر کا باپ تو نہیں ہوں، میں پوری امت کا باپ ہوں. حدیث میں رسول اللہ کی، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں ہم. اور باپ کو اولاد سے ہمدردی ہوتی ہے، باپ بن کر. اور امر بالمعروف کریں بھی باپ بن کے، اس میں عداوت نہ ہو، توجہ کریں، طنز نہ ہو، دل خیال رکھیں اس کا. یہ نہ ہو کہ فقط ہمیں چھیڑنا ہے. میں کل آخری گفتگو کی بعض نکات امر بالمعروف کی روش کے بارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ موضوع بھی ابھی جاری ہے، قرآن کی نظر سے اور اہل بیت کی نظر سے امر بالمعروف. لیکن ضروری نہیں کہ اس کو آخر تک پہنچائیں. اگر فرصت ہوئی کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعض خصوصیات، شرائط، طریقے امر بالمعروف کے اشارہ کروں گا چاندے کی طرف. امر بالمعروف کریں. آپ کے امر بالمعروف میں ہمدردی چھلکتی ہو، ہمدردی. دیکھیں، 2 تھپڑ ہوتے ہیں.
ماں باپ بھی مارتے ہیں بچے کو، اور گلی کوچے میں کوئی کھڑا ہوا مثلا چوک میں کوئی آوارہ لڑکا بھی مارتا ہے بچے کو. بچہ دونوں تھپڑ کھا لیتا ہے، لیکن ایک تھپڑ کھا کے وہ سسکیوں کے ساتھ روتا ہے، دوسرا تھپڑ کھا کے تھوڑی دیر آنسو بہاتا ہے، یہ ممکن ہے آنسو بھی نہ بہائے، اور جس نے تھپڑ مارا ہے پھر اسی کے دامن میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس کو تھپڑ کے اندر ہمدردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ممتا اس تھپڑ کے اندر ہوتی ہے موجود. ماں جو مارتی ہے تماچا، اس تماچے کے اندر بچہ دو چیزیں لمس کرتا ہے، ایک درد اور ایک ہمدردی. یعنی درد، ماں نے درد دیا ہے لیکن اس درد میں وہ خود بھی ہمدرد. اسی کو کہتے ہیں نا ہمدرد، وہ دواخانہ نہیں ہے صرف جس کے شربت پیتے ہیں. ہمدرد یعنی ہم شریک. ہم سفر کس کو کہتے ہیں؟ جو سفر میں آپ کے شریک ہو. ہمدرد یعنی درد میں ہمارے ساتھ شریک. البتہ وہ صرف جیب میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کا نام رکھنا چاہیے ہم جیب. جو پیسہ آپ کا وہ ان کا بھی ہے. ہمدرد یعنی درد مجھے ہے لیکن وہ میرے ساتھ اس میں شریک ہے. ماں جب تماچا مارتی ہے تو بچے کو دو چیزیں محسوس ہوتی ہیں، ایک درد اور ایک ہمدرد. یعنی ایک یہ محسوس کرتا ہے کہ اس تماچے سے مجھے درد ہوا، ساتھ ہی یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ درد جس نے مجھے پہنچایا ہے خود بھی اس درد میں شریک ہے، خود بھی اس درد کو لمس کرتی ہے، لہذا مار کے پھر سینے سے لگا لیتی ہے. کرتی ہے نہیں کرتی؟ باپ کم ایسا کرتے ہیں لیکن مائیں ایسا کرتی ہیں. خوب پیٹتی ہے اس کو جوتے سے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کر اس کو گلے لگا دیتی ہے. اور کبھی بھی بچہ شکوہ بھول جاتا ہے، فوراً بھول جاتا ہے. دوسرے دن اس کو نہیں پتا ہوتا مجھے ماں نے مارا تھا، لیکن اگر چوک میں کسی نے بچپن میں تھپڑ مارا تھا جوان ہونے تک یاد ہے. اور چونکہ وہ جس نے مارا تھا اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے، لہذا سائیکل پہ بیٹھ کر ایک ٹکر لگائی جاتا ہے اس کو، اور دل میں کہتا ہے یہ اس تھپڑ کا جواب ہے جو بچپن میں تو نے مجھے مارا تھا. چونکہ اس نے ہمدردی نہیں تھی. تھپڑ تھا، درد تھا، ہمدردی نہیں تھی. امر بالمعروف مومن مومن کو کرتا ہے. کیوں؟ کہ مومن مومن کا ہمدرد ہے. دکھ پہنچتا ہے دوسرے کو منکرات میں دیکھ کر، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، افسوس ہوتا ہے انسان کو اپنی آنکھوں سے ان مومنین کی اولاد کو دیکھ کر تباہ ہوتے ہوئے. پدرانہ امر بالمعروف ہمیشہ پدرانہ ہے. بڑے، میں نے امر کا معنی پہلے کر آیا ہوں نا. امر کون کرتا ہے؟ جو مرتبہ بالا میں ہو. مرتبہ بالا میں نہ پریزیڈنٹ بن کر امر کریں، نہ ایس ایچ او بن کر امر کریں، ایسا امر نہیں کرنا، بلکہ کیا بن کر کریں؟ باپ بن کر امر کریں. اس طرح سے کہ اس کو شفقت و ہمدردی اور پدرانہ شفقت محسوس ہو رہی ہو کہ یہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے. ورنہ ایسا امر بالمعروف نہ کرے کہ اگر پہلے کچا ارادہ تھا اس کا یہ کام کرنے کا، امر بالمعروف کے بعد اس نے پکی ٹھان لی کہ اب تو ضرور کروں گا. ایسے نہ ہو. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے. نماز پڑھے تو مومن ہے، بغیر نماز کے مومن نہیں. قرآن کہہ رہا ہے، اب ہم اس کو کہیں تو مان یا نہ مان میں تیرا ہی مہمان. خدا بھی کہہ رہا ہے مومن نہیں، اور رسول بھی کہہ رہا ہے مومن. یا ہم کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم مومن ہیں نا. ایسا کوئی نہیں. مومن نماز پڑھو، آباد کرو اپنی مسجدوں کو، ویران نہ کرو اپنے مذہبی مراکز کو، آباد کرو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. مومن وہ ہوتا ہے جو زکات دیتا ہے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اطاعت کرتا ہے خدا کی و رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ. ان پر خدا کی رحمت ہوگی، خدا ان پر رحمت کرے گا بہت زیادہ. ان اللہ عزیز حکیم. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات. یہ مومنین و مومنات جو امر بالمعروف کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. خدا نے عزت اس دنیا میں مومنین کے لیے مقرر کی ہے، سعادت اس دنیا میں مقرر کی ہے، اور نعمات اخروی اس دنیا میں خدا نے مومنین کے لیے آمادہ کی ہیں. لیکن اس کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ایمان کا ثبوت دیں. ایمان کو آزمائش میں پرکھیں، ایمان ہے یا نہیں ہے.
بعض منکرات جیسے شیطان ہے، شیطان اسی لیے خدا نے فرمایا میں نے شیطان کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ بعض اوقات منکرات اسی وجہ سے پھیلتی ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ جو دیکھ رہا ہے یہ مومن ہے یا نہیں۔ اگر مومن ہوا تو منکرات پہ برہم ہوگا، اگر مومن ہے اس کو منکرات دیکھ کر تکلیف ہوگی، اگر مومن تو منکرات سے روکے گا، ورنہ اگر چپ سادھ کے بیٹھا رہا اور لا تعلق رہا اس کے ایمان میں شک ہے، یہ نہیں ہے انسان مومن۔ اور سید الشہداء امام مومنین و پیشوا مومنین ہے۔ سید الشہداء نے دیکھا منکر اپنے زمانے میں بیٹھا نہیں کیا امام علیہ السلام سے۔ جو عزت کا خیال کرتے ہیں کہ ہماری عزت چلی جائے گی، حسین ابن علی سے بڑی عزت نہیں ہے ہماری۔ جو فکر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی برا کہہ دے گا، جتنا برا حسین ابن علی کو کہا گیا اتنا ہمیں نہیں کہیں گے۔ جو کہتے ہیں شاید ہمیں کوئی جوابی کوئی ذکر پہنچائے، جتنے مصائب حسین ابن علی پہ ڈھائے گئے اتنے ہم پہ نہیں ڈھائیں گے اگر امر بالمعروف کریں۔ یقین جانے ایسے نہیں ہوگا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی ایسے غلط انسان کو جو منکرات میں پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ اس کو اگر آپ امر بالمعروف کریں وہ آئے اور آپ کے گھر کو آگ لگا دیں، آپ کے شیرخوار کو قتل کر دیں اور آپ کی ناموس کے پردے چھین لے۔ نہیں ہوگا آج ایسا کوئی کرنے نہیں دیتا ان کو، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ امر بالمعروف کیا، منکرات کو روکا، لیکن منکرین نے آ کر کنبہ رسول کو ذبح کر دیا، کربلا پیاسا ذبح کر دیا، تشنا ذبح کر دیا۔ سید ساجدین عمر بھر روتے رہے مولا بابا کی پیاس یاد کر کے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بہت روتے ہیں، اس طرح آپ کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ امام سجاد فرماتے کہ یعقوب کا بیٹا زندہ تھا، یوسف زندہ تھے، یعقوب اپنے زندہ بیٹے کے لیے اتنا روئے آنکھوں کا نور چلا گیا۔ فرمایا مجھے یاد نہ آئی، پیاسا بابا، پیاسا بھیا، پیاسے بچے، میں نہ روں ان پر۔ معمولی سی کوئی چیز بھی اگر کربلا کی یاد دلا دیتی امام رونا شروع کر دیتے۔ رونے سے نہیں ہچکچایا کریں، توفیق ہے ہر آنکھ کے لیے، اور وہ بھی غم حسین میں رونا۔ معصوم روتے رہے ہیں، خدا شاہد ہے معصوم روتے رہے ہیں۔ بعض پوچھتے بھی ہیں کہ ہم دیگر ائمہ کے مصائب میں اتنا کیوں نہیں روتے؟ میں نے یہ جواب دیا اس لیے کہ باقی معصومین بھی غم حسین میں روتے رہے۔ امام زمانہ روتے ہیں غم حسین میں، خود روتے ہیں امام، ندوہ کرتے ہیں، ندوہ امام۔ امام فرماتے ہیں درود ہو میرا اس کٹے ہوئے سر پر جس کو پس گردن سے ذبح کر دیا گیا، درود ہو میرا ان مخدرات پر جن کے خیمے جل گئے، ننگے سر جلتے خیموں سے باہر آ گئیں۔ یہ ندوہ امام ہے۔ امام فرماتے ہیں درود ہو میرا ان بیبیوں پر کہ جن کے پاس زلجنا خالی گیا، زخمی زلجنا تیرت زلجنا کے جسم میں تھے، اور زلجنا پکار پکار کے کہہ رہا تھا الظلیمہ الظلیمہ الظلیمہ، لوگوں ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا ظلم ہو گیا۔ وہ سارے مناظر جو آج ہم سن کے روتے ہیں آپ کے مولا سجاد، امام سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خدا نہ دکھائے کسی کو بھی وہ مناظر، لیکن مولا نے دیکھے، غیور امام نے دیکھے، غیرت مند امام نے دیکھے سب اپنی آنکھوں سے۔ اس لیے عمر بھر روتے رہے، جہاں بھی منظر کربلا یاد آتا امام رو پڑتے۔ بعض نے لکھا ہے امام کے حیات طیبہ میں لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب مدینے میں گھر سے نکلتے باہر کوئی منظر دیکھتے، دیکھا ایک دفعہ ایک شخص ہے کہ باہر سے آیا ہے، لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں میری مدد کرو میں غریب ہوں، میری مدد کرو میں غریب ہوں۔ امام اس کے پاس گئے، مدد کی اور پھر پوچھا تو غریب ہے؟ کہنے لگا ہاں میں غریب ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا اگر تو غریب ہے
تجھے اگر مدینے کے اندر موت آ جائے بتا تجھے لوگ دفن کریں گے یا نہیں کریں گے، تجھے کفن دیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کہنے لگا مولا مدینہ رسول ہے، اتنا تو شریعت جانتے ہیں، مسلمانوں کا شہر ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، امت رسول کے آیا ہوں وہاں، اتنا تو جانتے ہیں کہ اگر کوئی غریب مر جائے اس شہر میں اس کو کفن دے دیں، اس کو دفن کر دیں۔ ایک دفعہ رخ کربلا کی طرف سے کہا درود ہو میرا اس مظلوم پر، درود ہو میرا اس مظلوم پر جس کی پائمال لاش کو دفن نہیں کیا گیا، جس کو کفن نہیں دیا گیا، جس کو ریت نے کفن دیا۔ مولا ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا ایک شخص ایک جانور ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے سے قریب امام گئے، اس کے پاس جا کر کہا مومن اس کو پانی پلایا یا نہیں پلایا ہے؟ کہنے لگا مولا اتنا تو نہیں جانتا شریعت، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، پڑھا ہوا ہے میں نے کہ ادب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دو۔ گریا شروع ہوا، ماتم شروع کیا اور کہا درود ہو میرا اس مظلوم پر کہ جس کو پسے گردن سے ذبح کیا، پانی بھی نہیں پلایا، کئی روز کا تشنا، تھکا ہوا حسین شہید کر دیا گیا۔ سید ساجدین بہت مظلوم امام ہے۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ لعین جس نے دستار سید الشہداء لوٹ لی تھی، دستار رسول اللہ، یہ دستار لوٹ کر اپنے گھر لے گیا، اپنی زوجہ کو جا کر دیتا ہے کہ اس دستار کو دھوئے۔ زوجہ نے دیکھا کہ اس کے اندر نشان ہے، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، خون آلود دستار ہے۔ کہا لعین تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں نے ایک جنگ میں شرکت کی ہے، مال غنیمت لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگی لوگ تلواریں لاتے ہیں، مال لاتے ہیں، تو یہ زخمی دستار لے کر آیا ہے جس کے اندر تیروں کے اور تلواروں کے نشان ہیں، یہ کس مظلوم کی دستار لے آیا؟ کہا تو جلدی دھو دے، تجھے پتہ نہیں اس دستار کی قیمت کیا ہے؟ زوجہ نے دستار چھوڑ دی اور کہا جلدی مجھے بتا یہ کون ہے، یہ امامہ کس کا ہے؟ لعین کہنے لگا تجھے کیا معلوم اس دستار کی کیا قیمت ہے؟ پوری کائنات سے زیادہ برتر قیمت کی دستار ہے۔ کہنے لگی کس کی ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کی ہے، یہ رسول اللہ کی دستار ہے، لوگوں نے اور کچھ لوٹ لیا، میں نے امامہ لوٹ لیا۔ وہی ہاتھ جو اس نے دستار میں لگائے خون آلود ہو گئے تھے، ایک دفعہ اٹھ کر خاتون مدینے کی طرف رخ کر کے کیا کہتی ہے کہ زہرا مجھے معاف کرنا، میرے ہاتھ آپ کے بیٹے کے خون میں رنگین ہو گئے، میں نہیں جانتی تھی یہ دستار آپ کے بابا کی ہے، میں نہیں جانتی تھی ان لعینوں نے شہید کر دیا۔ یہ ملعون اسی طرح دستار کو سر پہ رکھ کے نکل جاتا ہے، دستار سر پہ رکھی پاگل ہو گیا، صحراؤں میں مارا مارا پھرتا رہا، فنار ہو گیا، دستار وہیں صحرا میں رک گئی۔ ایک شخص حج کر کے مدینہ کی طرف آ رہا تھا، دیکھا راستے میں اس نے خون آلود امامہ پڑا ہوا ہے جس کے اوپر زخموں کے نشان ہیں، اس نے سمجھا کسی غریب کو کسی ڈاکو نے کسی راہزن نے مار دیا، میں جا کر امامہ اس کے وارثوں کو بتاؤں گا، انہیں بتاؤں گا کہ یہ فلاں جگہ تھا۔ اٹھا کر مدینہ میں آیا، روضہ رسول کی زیارت کر کے در اہل بیت پہ آیا، آ کر دستک دیتا ہے، جناب سید ساجدین نے گریہ شروع کر دیا، فریادیں شروع کر دی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ پوچھتی ہیں بیٹا روتے کیوں ہو؟ امام فرماتے ہیں مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، یہ کون آ گیا؟ جلدی دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا گیا، کہا مومن جلدی بتا کربلا سے ہو کر آیا ہے؟ کہتے نہیں مولا کربلا تو نہیں جا سکا۔ کہا پھر کہاں سے ہو کر آیا ہے؟ کہا مولا میں کہیں سے حج کر کے آیا ہوں۔ کہا نہیں سچ بتا، میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، تو کہاں سے آیا؟ کیا چیز ساتھ لایا ہے؟ ایک مرتبہ رومال کھول کے سامنے رکھتا ہے، کہتے مولا مجھے اور تو کچھ بھی نہیں ملا، ایک خون آلود دستار ملی، میں سمجھا کسی مظلوم غریب کی ہوگی، لے آیا۔ سید ساجدین نے امامہ لے کے اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اس کو بوسہ دیا اور کہا درود ہو اس پر جس کو پسے گردن ذبح کیا گیا، جس کو تشنا ذبح کیا گیا، جس کی لاش کو لوٹ لیا گیا۔
ألا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین کسی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو صاحب دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا اس وقت عالم اسلام پہ ظلم ہو رہے ہیں، تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی حمایت فرما، ملت فلسطین کی نصرت فرما، حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، راہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اس امت میں اتحاد و اتفاق برقرار فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن و عطرت کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔